السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم کا تذکرہ خیر چل رہا ہے، اور اس ضمن میں آپ کو بھاولپور کے ایک جی ڈی پائلٹ شاہد صاحب کا تعارف بھی کرانا ہے اسی تذکرہ کے سلسلے میں۔ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ اور ہے کہ وہ بھی شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ کہ جب میں ڈاکٹر صاحب کا لیٹر لے کر کندیاں شریف میاں والی گیا خواجہ خان محمد صاحب کے پاس وہ لیٹر دینے کے لیے، وہ تو تھے نہیں، تو ان کے صاحبزادے خواجہ خلیل احمد صاحب جو ہے انہوں نے کھانا شانہ بھی کھلایا، اور مطلب ہے بہرحال وہاں پہ خانقاہ میں ایک صوفی صاحب تھے، وہ شاید مجھے دیکھ کر کہ چلو ایک نیا شکار ہے یا جو بھی ہے، وہ مجھے تصوف کی طرف وہ دعوت دینے لگے۔ تو وہاں پہ انہوں نے مجھے ایک نوجوان سے ملوایا جو اسلام آباد کے کسی F7 سیکٹر سے آیا تھا، اور کہا کہ یہ 6 مہینے سے یہاں خانقاہ میں ہے اور تصوف سیکھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا بھئی تصوف تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان میں اخلاق اچھے ہو جائیں، بہترین شہری بن جائے، انسانوں کے ساتھ رہنا سہنا اس کو آ جائے۔ تو کہنے لگے ہاں بس یہی ہے۔ تو میں نے کہا بھئی اس کے لیے تو آپ کو اس کو انسانوں کے سمندر میں ڈالنا چاہیے، آپ نے اس کو کونے میں بٹھا دیا، اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے روحانی امراض ختم ہو جائیں، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے۔ تو یہاں پہ اس کے ساتھ ہے کون کہ یہ غیبت کرے گا اور جھوٹ بولے گا؟ اگر آپ نے اس کی یہ تربیت ہی کرنی ہے کہ یہ اس کے اخلاق اچھے ہو جائیں اور یہ چیزیں مرض اس سے روحانی امراض دور ہو جائیں، تو پھر آپ اس کو تبلیغی جماعت میں بھیجیں کہ بلوچیوں سندھیوں کے ساتھ 8-10 آدمیوں کے ساتھ 20-30 دن تشکیل کرے گا، تو خود ہی اس کو سمجھ آ جائے گی کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں نا میں وہ ڈاکٹر یوسف سلیم چشتی کی تصوف بارے کتاب پڑھ چکا تھا، تو یہ غامدی صاحب کی طرح میں تصوف کو اس وقت ایک متوازی دین ہی سمجھتا تھا، اور وہ اس کو بڑا برا سمجھتا تھا۔ خیر اس پر کسی اور وقت گفتگو کریں گے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے ذہن میں آ گیا کہ میں جو ہے یہ تصوف کے وہ خانقاہی سلسلے کی بات سامنے آ گئی۔ اینی ہو، اب یہ شاہد صاحب جو ہیں یہ پاکستان ایئر فورس میں جی ڈی پائلٹ رہے، اور غالباً انہوں نے تبلیغ میں چیلا لگایا، اس کے بعد انہوں نے داڑھی رکھ لی داڑھی، اور سنا یہ ہے کہ یہ فائٹر پائلٹ جو ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی کسی ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر شاید اجازت نہیں ہوتی، لیکن ان کے دماغ پر وہ تبلیغ چڑھ گئی تھی، تو ان کو جو ہے نا ایئر فورس نے گراؤنڈ کر دیا۔ انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں رٹ دائر کر دی کہ یہ کیسی اسلامی ملک ہے کی فوج ہے کہ یہ سنت داڑھی نہیں رکھنے دیتے۔ خود یہ بتا رہے تھے کہ وہ چونکہ سینسیٹیو قسم کا مذہبی ایشو آ گیا جس سے، تو صاحب ظاہر آرمی والے بھی ڈرتے ہیں۔ تو اس وقت تو صدر رفیق تارڑ تھے پاکستان کے، انہوں نے خیر اس کو بلا کے اور کوئی تھپکی دے کے اور 20 لاکھ روپے دے کر کہ ہماری جان چھوڑو، اور ان کو مطلب ایئر فورس سے نکالا۔ تو یہ پھر وہاں سے افغانستان چلے گئے، وہاں کسی طالبان کسی منسٹر کے ساتھ وہاں پہ فلور مل لگا لی بقول ان کے، تو وہاں پہ کوئی 4-5 شادیاں بھی کر لیں، اور شادی کے بڑے پروموٹر تھے۔ جس محفل میں بیٹھتے تھے وہاں گفتگو ان کی یہی ہوتی تھی شاہد صاحب کی کہ ایک شادی جو ہے نا یہ تو یہود و نصارہ کا فعل ہے، کسی صحابی سے ایک شادی ثابت نہیں ہے، اور مسلمان جو ہے اس کو جو ایک شادی جو کرتا ہے وہ مسلمان وہ بہرحال سنت کے مطابق نہیں ہے، اور پتہ نہیں کیا اور کیا، یہ ان کے سر پہ سوار تھا۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں، تو یہ شاہد صاحب کہیں افغانستان سے ایک اسکیم لے کر آئے امت کو متحد کرنے کی اور اسلامی انقلاب لانے کی، اور وہ اسکیم انہوں نے کچھ اس طرح سوچی تھی، ایک لمبی لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ بھئی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے 2 بیٹے ہیں، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، تو بھاولپور کے مولانا مسعود اظہر صاحب جیش محمد کے امیر جو تھے، ان کی 2 بہنیں ہیں وہ کنواری ہیں، ان کے بیٹوں سے شادی ہو جائے۔ مولانا صوفی محمد صاحب کے جو بیٹا ہے اس کی شادی جو ہے نا فلانے کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، اور یہ رشتوں کی یہ سارے انہوں نے تقسیم کی تھی، یہ ایک فیملی ہو جائے گی تو انقلاب آ جائے گا۔ مجھے ان کی اسکیم سن کر اس وقت بڑی یعنی دل میں ہنسی آئی، لیکن مہمان تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے اسی سلسلے میں ملاقات کے لیے وہ آئے تھے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اور ادھر جو ہے نا قرآن کالج میں ان سے ملاقات کر کے ان کو یہ انقلابی تجویز پیش کریں گے۔ تو خیر وہ ان کی خواہش تھی، اس پر تو مجھے ہنسی آئی، لیکن اس وقت میں سوچتا ہوں 2 باتیں اس سے مجھے نتیجہ سوچتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ خود ان پر یہ شادیوں کا ہی غلبہ سوار تھا، تو ان کی اسکیم بھی بس اسی کی گرد ہی گھومتی تھی۔ انسان کے اوپر جو خود سوار ہو نا وہ اسی اینگل سے ہی سوچا کرتا ہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ بظاہر یہ اسکیم بچگانہ نظر آتی ہے، لیکن وہ جس جذبے کے ساتھ وہ کر رہا تھا بیچارہ، تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا ثواب تو ملے گا نا، کہ وہ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ بس اس طرح ہو جائے۔ خیر ہم قرآن کالج پہنچے ڈاکٹر صاحب سے ملنے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے ایک بڑے محترم بزرگ ہیں، آئی اسپیشلسٹ ہیں، اور گومل میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں ڈاکٹر محمد صاحب، اب اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے، بڑے نایاب شخصیت ہیں، ان کا بھی کسی وقت تذکرہ کریں گے۔ تو وہ اس زمانے میں لاہور ریلوے میں ڈاکٹر تھے، تو وہ بھی خیر اس مجلس میں شریک تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے جناب وہ شاہد صاحب نے جو ہی اپنی تجویز پیش کی، یہ اس طرح ہو جائے، اس طرح سے، اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ سن 2001 کی بات ہے، 2001 کی، اور ڈاکٹر صاحب اس وقت ملا عمر کو 20 لاکھ روپے چندہ دے کے آئے تھے، افغانستان سے ہو کر آئے تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات اس سے شاہد صاحب سے یہ پوچھی کہ بھئی آپ نے مولانا عمر صاحب کی، امیر المومنین جن کو یہ لوگ کہتے ہیں، ان کی بیعت کی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی میں نے بیعت کی ہوئی ہے۔ تو آپ نے یہ مولانا عمر صاحب سے، ملا عمر سے یہ مشورہ کیا ہے یہ جو آپ اسکیم لے کے آئے کہ نہیں؟ ان کو تو میں نے نہیں بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تو آپ نے بیعت کو مذاق سمجھا ہوا کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ شروع؟ اب ڈاکٹر صاحب بڑے جلالی آدمی تھے، ہر ذہین آدمی جلالی آدمی ہوتا ہے، تو انہوں نے ان کو جناب وہ بڑا دھو کے رکھ دیا۔ خود ڈاکٹر صاحب بھی جو ہے نا یہ بیعت لیا کرتے تھے، آپ نے ایک مخصوص اس میں تابعداری کی، ارشاد کی جو اپنی تنظیم اسلامی کی۔ اچھا اب چونکہ وہ مہمان تو میرا تھا، مجھے بڑی سب کی فیل ہوئی کہ یار میں ایک آدمی لے کے آیا ہوں، بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو میں نے بات کو لائٹ کرنے کے لیے کہا، میں کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی گزشتہ 10 سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی کی بیعت کر لوں، لیکن مجھے کوئی سوٹیبل آدمی مل نہیں رہا جس کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 10 سال سے اگر آپ بیعت کی تلاش میں ہیں تو پھر آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ نے شغل لگایا ہوا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کی بات تو ٹھیک تھی، میں تو وہ تصوف کا حامی نہیں تھا، ورنہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کے ہاتھ بیعت کرنا چاہتا ہے یا کوئی بھی اپنا ہدف کرنا چاہتا ہے تو بھی تو اس کو تو 2-3 سال میں اس کا ہدف گول مل جانا چاہیے۔ یہ 10 سال لگ گئے جی مجھے یہ نہیں ہوا اور میں نے بڑی کوشش کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شغل ہی لگایا ہوا ہے۔ خیر اب ڈاکٹر صاحب کو کیسے کول ڈاؤن کیا جائے یا دوسری طرف موڑا جائے؟ تو میرے پاس یہ نسخہ تھا ایک قسم کا کہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا، اگر ان سے تنظیم اسلامی، وہ ان کے لیے یعنی یوں سمجھے جگر کا ٹکڑا تھا، اس کے متعلق کوئی سوال کر لیا جائے تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا واپس اپنے ٹریک پہ آ جاتے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ بڑی مدت ہو گئی ہے ہمیں بھی دوستوں کو یہ کہتے ہوئے کہ تنظیم اسلامی شامل کریں اور یہ ہو جائے، آپ کی بات پہنچاتے ہوئے، لیکن کوئی ہمیں اگر کوئی کمپریہنسو قسم کا ایک پیراگراف مل جائے نا جامع، کہ ہم نے کہنا کیا ہے یا تنظیم اسلامی کی دعوت کیا ہے، تو وہ پھر ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس وقت کہا کہ جو اپنی بات پیش کی وہ منوان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور مجھے بڑا مزہ آیا۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے تنظیم اسلامی کی وہ متعارف ڈیفینیشن کر رہے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیے ایک مسلمان جو ہے وہ کبھی نظام طاغوت میں خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی آدمی طاغوت کے نظام میں رہتے خوش ہے، مطمئن ہے، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب اس کے ذمے ہے کہ نظام طاغوت کو بدلے، لیکن چونکہ اجتماعی امت ہے تو اکیلا یہ نہیں بدلے گا، اس کو کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر ہی اس نظام کو بدلنا ہوگا۔ اب ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس مسلمان کو جس جماعت میں بھی شامل ہونا ہے اس میں وہ 4 کرائٹیریا دیکھے، 4 صفات دیکھے۔ اگر اس نے ایک جماعت کو دیکھا اس میں 4 صفات ہیں یا نہیں ہیں تو دوسری جماعت کو دیکھے، دوسری میں نہیں ہے تو تیسری کو دیکھے، اکیلا کام نہیں کرے گا، تیسری کو نہیں تو چوتھی کو دیکھو، اور اگر مثال کے طور پر 6 7 8 10 جماعتوں میں بھی اس کو 4 صفات نظر نہیں ہیں تو ان 4 صفات کا ماٹو لے کر وہ خود ایک جماعت بنانے کھڑا ہو جائے اور نظام طاغوت کو بدلے۔ تو وہ 4 صفات کیا ہیں؟ وہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو اس جماعت میں یہ دیکھے کہ اس جماعت کا نظم ایک ہے، یعنی ان کا امیر ایک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی، یہ ان کی الفاظ، یہ نہیں ہے کہ بھئی بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی اور ہے اور انڈیا کی اور ہے اور پاکستان کی اور ہے، نہیں، ایک ہی امیر ہو، اس کے تحت وہ چل رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جماعت کا جو گول ہے، ہدف ہے، وہ پورے دین کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہو،
یہ نہیں ہے کہ جیسے وہ سوات میں صوفی محمد صاحب جو ہے نا وہ صرف سوات کے اندر شریعت کا نظام چاہتے ہیں، یا جو ہے نا وہ کچھ لوگ صرف دین کے ایک جز چاہتے ہیں کہ بھئی نماز عام ہو جائے، نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نہیں، پورا دین پوری دنیا میں۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ ہو کہ وہ جو ہے نا اس جماعت کا جو طریقہ محنت ہے وہ اقرب الی السنہ ہو، یعنی سنت کے قریب ترین ان کا وہ ڈھانچہ ہو ایفرٹس کرنے کا۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہا کہ جماعت، جس جماعت کے وہ چیک کر رہا ہے، اس کی قیادت کے قریب ہو کر سونگے کہ اس قیادت میں اخلاص کی خوشبو ہے کہ نہیں، اور اگر وہ مخلص ہے تو بس یہ 4 صفات ہے تو اس جماعت کو جوائن کر لے، اور اگر نہیں تو اچھا۔ انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے 4 صفات بتائی ہیں، اب اس کے آئینے میں آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ان کے، تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت کا تو سرے سے پوری دنیا کے اندر پورے دین کی بات ہی نہیں ہے ان کے اس میں، وہ تو صرف کلمے اور نماز کی بات کرتے ہیں، ان کا جو ہے نا وہ یعنی ان کے ہدف میں یہ بات ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں ذرا منہ پھٹ قسم کا یا گستاخ کہہ لیجئے، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں تو آپ سے کسی اچھے اس کی زیادہ بہتر ریزن کی توقع کر رہا تھا، آپ نے تو وہ بات کی ہے کہ جب ہم نے پہلی دفعہ تبلیغی جماعت میں سے روزہ لگایا تو ہمیں وہ اعلان سکھایا گیا تھا کہ بھئی عصر کی نماز کے، اس کی مغرب کی نماز کے بعد آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے، اور اس اعلان میں جو گول ہمیں بتایا گیا تھا وہ یہ الفاظ تھے کہ پوری دنیا میں اور قیامت تک کے آنے والے زمانے میں پورے کا پورا دین انسانوں میں بھی زندہ ہو جائے اور جنات میں بھی زندہ ہو جائے، انسان اور جنوں کے اندر یہ سارے کا سارا دین زندہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہم نکلیں۔ تو میں کہ وہ تو انسان اور جنوں سمیت پورے عالم اور پورے قیامت، آپ کے خیر یہ بات تو پھر ڈاکٹر صاحب نے آگے، مطلب میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے دوست جو ہے نا وہ اس کو فیل کریں، اور ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کا بہت بڑا درجہ تھا اور مقام تھا، اور پھر میرا ان سے ذاتی انس ابھی تک اللہ تعالیٰ، یعنی وہ اس جیسا مخلص عالم میں نے کم ہی دیکھا۔ اچھا مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں نا یہ الرحیق المختوم کتاب، یہ مبارک پوری، صفی الدین مبارک پوری صاحب ہیں، انڈیا کے اہل حدیث عالم ہیں، ان کی کتاب یہ نئی مارکیٹ میں آئی تھی۔ اصل میں یہ سعودی حکومت جو ہے یہ کیا کرتی ہے کہ ہر سال جو ہے نا یہ سیرت النبی پر کتابوں کا کمپٹیشن کراتی تھی، تو اس کا لاکھوں ریال جو ہے نا وہ اس کا انعام ہوتا ہے، اور پہلی 5 بکس جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اس سے سلیکٹ کی جاتی ہے۔ تو اس سال جو ہے یا اس سے 1-2 سال پہلے یہ کمپٹیشن ہوا تھا، جس میں غالباً فرسٹ پرائز جو ہے نا الرحیق المختوم نامی کتاب سیرت النبی کی جو ہے، یہ لکھی انہوں نے پہلے عربی میں تھی، پھر اردو میں بھی خود ہی انہوں نے لکھی، تو پہلا انعام ان کو ملا تھا، اور دوسرا ایجپٹ کے تھے، اور تیسرے پاکستان کے بھاولپور یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھے غالباً، ان کو ملا تھا، اور 2 اور عرب تھے، ایک غالباً ایجپٹ کا تھا اور ایک مراکش کا تھا، ان کو ملا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ الرحیق المختوم مجھے گفٹ کی تھی کہ آپ اس کو پڑھیں، اور یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ میں اب آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ وہ کتاب جو میں نے پڑھی، سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں مزہ آیا، اور وہ مزہ اس لیے نہیں آیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ہجرت کر کے کفار سے تنگ آ کے جب مدینہ ہجرت کی تو وہ اپنے یعنی یکسوئی کے ساتھ دین کی دعوت دینا چاہتے تھے، جبکہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے، اور وہ بدر میں آیا اور احد میں آیا اور خندق میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا۔ اب اس کتاب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنگ بدر سے پہلے 8 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہم جوئی کی، اور اپنے بندے کفار کے ان کے قافلوں چرواہوں پر حملہ کرنے، ان کی بستیوں میں حملہ کرنے بھیجے، اور ریزن وہ مبارک پوری صاحب یہ دیتے ہیں کہ جیسے سانپ کو اپنے بل سے نکالنے کے لیے چھیڑا جاتا ہے، یہ حضور نے کیا۔ اب یہ تو آپ نے سارا وہ یعنی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی، بات ایک تو فیکٹس کے بھی خلاف لگتی ہے، دوسرا یہ لاجک کے بھی خلاف ہے۔ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ماٹو تھا کہ جاتی کفار کو چھیڑا جائے اور ان کو بار بار مجبور کیا جائے لڑائی پر، تو پھر جنگ بدر میں پھر وہ 6 تلواریں لے کے گئے تھے، اور یہ اس طرح بستر و سامانی میں گئے تھے، پھر تو ان کو اس طرف سے بھی تیار ہونا چاہیے تھا۔ تو خیر یہ کتاب کی بات درمیان میں آ گئی ہے۔ اس کو سعودی حکومت نے فرسٹ پرائز دیا ہے، تو ماشاءاللہ سعودی حکومت بہت سارے لوگوں کو فرسٹ پرائز بھی دیتی ہے۔ مولانا مودودی صاحب کو بھی انہوں نے تمغہ دیا، سب سے بڑا ایوارڈ دیا، پھر مودی کو بھی سب سے بڑا ایوارڈ دیا۔ کس زمانے میں کتب شہید کی کتابوں کو وہ پروموٹ کرتے تھے، اپنے خرچے پر چھاپ کے پوری دنیا میں پہنچاتے تھے۔
آپ پوری دنیا کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کتب شہید کی کتابیں جو ہیں اس میں دہشت گردی ہے، وہ تو خیر حکومتوں کی جو سیاسی نظام چلتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے نے جماعت تنظیم اسلامی کو جو چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اخلاص نصیب فرمائے۔ بس آخری بات میں یہ اس ضمن میں کہوں گا کہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ خلافت کے احیاء کا نعرہ لے کے کھڑی ہے کہ ہم وہ جمہوریت کے خلاف ہیں، اور وہ جو ہے نا اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر بندے کو حق ہے جس طرح کا چاہے اس کی جد و جہد کرے، اور ان کے اخلاص بھی ہوگا۔ لیکن یہ جو کبھی کبھی اپنے پوسٹرز پر یہ شائع کرتے ہیں کہ جمہوریت کا کفریہ نظام، یہ یعنی کفریہ نظام ہے ڈیموکریسی کا، اس کے ہم خلاف ہیں، تو یہ تھوڑا سا ایک چونکہ علمی نکتہ ہے، تو میں سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ یہ میرا جو چینل ہے پاک سیکولر جس کو آپ سن رہے ہیں، اسی کے اندر میں نے ایک ویڈیو دی ہوئی ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ کیا جمہوریت ایک کفریہ نظام ہے؟ تو ایک 10 منٹ کی وہ گفتگو ہے، وہ بھی اگر سن لی جائے تو امید یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر آپ کا نقطہ نظر امید ہے کہ صاف ہو جائے گی، ایک بات سامنے آ جائے گی۔ اور باقی ڈاکٹر صاحب کی کئی یادیں ہیں، اب وہ میرا خیال ہے کہ تذکرہ طویل ہوتا جائے گا اس طرح، تو بس اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کے جو پیروکار ہیں روحانی بھی اور دوسرے بھی جو ان کے عقیدت مند ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اقامت دین کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔